محترم سامعین، عزیز دوستوں، بزرگوں، مسلمان بھراوو، دعا فرماؤ کہ اللہ رب العزت میں کو کلمات حقا صحیح طور بیان کرن دی توفیق عطا فرماویں، سمجھن سمجھاون تو بعد اسا سارے کو عمل دی توفیق عطا فرماویں، صحابہ کرام وانگو، اہل بیت وانگو، نیک لوگا وانگو، قرآن و حدیث سے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق، آمین۔ محترم سامعین، عزیز دوستوں، مسلمان بھائیوں، معززہ و محترمہ خواتین، ذوالحجہ دا پہلا عشرہ، قربانی دا عشرہ، حج دا عشرہ، بڑی فضیلت والا عشرہ، جیڑا مسلمان بندہ اللہ جل جلالہ دی رضا دے واسطے دی کو روزہ رکھے، سال دے گناہ معاف، اور ناوی دا روزہ رکھے 2 سال دے گناہ معاف، رات کو عبادت کرے ایمی ثواب مل دے جیمی لیلۃ القدر دی رات دی عبادت دا ثواب ملے۔ مسلمانہ کو چاہیے کہ ساری رات عبادت نہیں کر سکتے تو کم از کم 5 ٹائم نماز دی پابندی کریں، صبح دی نماز جماعت نال پڑھیں، عشاء دی نماز بھی جماعت نال پڑھیں۔ میرے نبی، تمہارے نبی، تمام دنیا جہان دے نبی، بلکہ تمام دنیا جہان دے نبی، نبیاں دے نبی، رسولاں دے رسول، پیغمبراں دے پیغمبر، حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمیندے حدیث دا مفہوم ہے، جڑا مسلمان بندہ صبح دی نماز جماعت نال پڑھے جا، عشاء دی نماز بھی جماعت نال پڑھے، او کو ایمی ثواب مل دے جیمی ساری رات اللہ جل جلالہ دی عبادت کریں دا رہ گیا ہوئے۔ مسلمان واسطے نماز ضروری ہے، ایمی صاحب استعداد واسطے قربانی کرنا بھی ضروری ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمیندن کہ استعداد ہومر دے باوجود اگر قربانی نہیں کریں دا ساری عیدگاہ دے اندر نہ آوے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نمازہ بھی پڑھتے رہ گئے، قربانیاں بھی کریں دے رہ گئے، جتنے بنیادی چیزیں کریں دے رہ گئے۔ خدا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کریں دیاں مدینہ پاک دے اندر، ہر سال 2 قربانیاں کریں دیاں، ایک اپنے واسطے، ایک امت واسطے، جیڑے کہ او قربانی دا حصہ نہیں رکھ سکتے، قربانی نہیں کر سکتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خاص خادم، 10 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت کی تینے، کتنا اونچا صحابی۔ فرمیندن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال 2 دمبے ذبح کریں دیاں، میں بھی 2 دمبے ذبح کریں دا، ایک اپنے نام دی قربانی کریں دا، ایک حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے قربانی کریں دا۔ تو بھائی دوستو، بزرگوں، اللہ جل جلالہ نے سب کو موقع عطا فرمائے، اگلے سال قربانی بھی آسی، اے عشرہ بھی آسی، حج دا عشرہ بھی آسی،
لیکن سادہ تو آدھا کوئی پتہ کہہ نہیں کہ ایسا ہو سوں یا نہ ہو سوں، غنیمت سمجھوں کہ ایسا اوکے سوکے تھی کہ قربانی کر کے نو۔ اللہ جل جلالہ نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبراؤ نہ، اے مکی صورت مکہ پاک دے اندر نازل تھئیے سورت کوثر۔ فرمایا گھبراؤ نہ، توالے ہوتے لوگ تانو تشنیع کریں دے پن، گالی کریں دے پن۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے 11 گھر والیان حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خصوصیت ہے۔ عام آدمی با یک وقت 4 شادیاں کر سکتے، 4 عورتاں نکاح والیاں رکھ سکتے، بشرط ہے کہ انہوں کو برابر رکھے، خرچہ برابر لے وے، اے نہ ہوئے کہ ایک روے بدی اور بیا خوش باش ہوئے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 شادیاں کر سکتے وے، 2 کر سکتے وے، اگر تسا حقوق نہیں بھی ادا کر سکتے تو بل تسا روزے رکھو۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خصوصیت 11 گھر والیاں انہاں کو دین اسلام سکھایا گئے تاکہ عورتوں دے اندر دین اسلام پھیلایا بنجے۔ سب تو بڑی گھر والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، بیاں بھی کافی سارے ہیں، حضرت ام عائشہ صدیقہ طاہرہ عابدہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے 4-5 پترن جڑے کہ چھوٹے لا فوت تھی ویندیاں، وڈے پتر دے نام اب قاسم ہے، ہی واسے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کنیت ابو القاسم، چھوٹے لا فوت تھی ویندیاں، ہی واسے اللہ جل جلالہ نے انہاں کو سنبھال کے دے۔ کل کو ایک کوئی آدمی نہ آکے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد بھی نبی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، چھیکڑی نبی ہیں، خاتم النبیین نبی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی رسول نہیں آ سکتا، کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی بندہ دعویٰ کرے کہ میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد نبی بن کے آیا، رسول بن کے آیا، پیغمبر بن کے آیا، وہ کافر تھی سکتے، دجال تھی سکتے، اسلام کو لو خارج تھی سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی کوئی نہیں۔ ہی واسے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پتر چھوٹے لا فوت تھی ویندیاں، عبداللہ بھی ہے، طاہر بھی ہے، طیب بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابراہیم بھی ہے، چھوٹی لا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا 4 دھیاں، سکیاں 4 دھیاں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے پیٹ مبارک دے وچوں وڈی دھی مبارک حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔
حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، چار دیاں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دیا سکیاں دیاں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ دے پیٹ مبارک جو پیدا تھے، سنیا دے کتابہ دے اندر بھی اور شیعہ دے کتابہ دے اندر بھی باقاعدہ ثبوت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا سکیا چار دھیاں۔ تو بھائی دوستو بزرگوں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چھوٹے لا بال جو پتر جو فوت تھی ویندیاں، کافر لوگ تانو تشنیع کریں دیاں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کوئی پتر کوئی نہیں۔ جڑے ویلے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دنیا تو رخصت تھی ویسن پچھو اولاد پتر تہن کے نام، لہذا مسئلہ ختم تھی ویسی۔ انہاں لوگوں کو پتہ کوئی نہیں کہ اللہ جل جلالہ نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمائے۔ آج دنیا دے اندر کوئی چیز کوئی نہیں، نہ آسمان ہن، نہ زمین ہن، نہ سورج آئی، نہ چندر آئی، نہ ستارے ہن، نہ سیارے ہیں، مخلوقات کوئی نہیں، صرف اللہ 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 ہی اللہ ہی۔ اللہ جل جلالہ نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا روح مبارک نور مبارک پیدا فرمایا۔ جڑے ویلے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا روح مبارک پیدا فرمایا، دنیا دے اندر کوئی چیز کوئی نہ آئی، اللہ جل جلالہ نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے روح مبارک دی جھلکی بنا روح ہوتے ماری روح بن گئے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا روح مبارک اول نمبر ہے، ایک نمبر ہے، باقی جتنے روح ہیں سارے دو نمبر ہیں، سارے روحوں دا کوئی نمبر ہی کوئی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا روح مبارک بھی اول نمبر ہے اور ایک نمبر ہے اور خاص نمبر ہے، اصل ہے، باقی جتنے روح ہیں مخلوقات سارے نقل ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے عالم ارواح دے اندر تمام انبیاء علیہ السلام کو وعدہ گن کے دا، میں ایک نبی رسول پیغمبر اپنا محبوب بھیجیں دا پیا جڑے ویلے دنیا دے اندر آویں تو سائمی کرائے ونجو تو سام میری توحید بھی بیان کرو، اپنی رسالت بھی بیان کرو اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی خوشخبری بھی دے وہ جڑے ویلے او آونین لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اپنی نبوت کو چھوڑ دیوے، اپنی کتاب کو چھوڑ دیوے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ایمان گھنوے اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی ہیلپ کرے، مدد کرے۔ لہذا اللہ جل جلالہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبراؤ نہ، تو کو خیر کثیر عطا فرمائے۔ آسمانہ دے اندر بھی توالیاں تعریفاں، زمین دے اندر بھی توالیاں تعریفاں، تورات دے اندر بھی توالیاں تعریفاں، انجیل دے اندر بھی، زبور دے اندر، قرآن پاک دے اندر بھی توالیاں تعریفاں، ہر جگہ عالم ارواح دے اندر، عالم بطن دے اندر، عالم دنیا دے اندر، عالم برزخ دے اندر، عالم معاشر دے اندر، عالم جنت دے اندر توالیاں تعریفیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تواڈا ذکر ساری دنیا دے اندر ایسا پہلا دیتے۔ اور تو کو
حوض کوثر بھی عطا کی تھی، وہ بھی خیر کثیر ہے. تو آپ کو قرآن مجید عطا کی تھی، یہ بھی خیر کثیر ہے. اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک نازل فرمایا، پہلی صدی کو للا کے، پہلی ریوار کو للا کے، پہلی صدی کو للا کے 15ویں صدی شروع ہے. قیامت تک قرآن پاک دی تلاوت تھی دی رہ ویسی. اللہ جل جلالہ دا دی، اللہ جل جلالہ دی توحید بھی بیان تھی دی رہ ویسی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت بھی بیان تھی دی رہ ویسی. اللہ جل جلالہ دی قدرت بھی بیان تھی دی رہ ویسی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف بھی بیان تھی دی رہ ویسی. سارا تے سارا قرآن اللہ جل جلالہ دے پاک نبی حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ثناء تعریف ہے. گھبراؤ نہ، اللہ جل جلالہ نے تو کو خیر کثیر عطا فرمائے. اے امت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اے بھی خیر کثیر ہے. کوئی نبی دا حکم تھی ہو سی، کوئی ڈو ہو سن، کوئی ڈا ہو سن، کوئی تھوڑے ہو سن، کوئی زیادہ ہو سن. ایسے نبی بھی ہو سن جڑے کہ کلے ہو سن، انہاں نال کوئی امتی کہنا ہو سی. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی امت کو دیکھو، لقب بھی اعلیٰ، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. دیکھو تو صحیح، پہلی صدی کو شروع تھی ہے، امت ودی ویندی ہے، ودی ویندی ہے، ودی ویندی ہے. دیکھو تو صحیح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کتنی امت خیر کثیر. اللہ جل جلالہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھبراؤ نہ، فصلی لربک ونحر، تو سیمی کرو، ایک تا نماز پڑھو. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازی، تمام نمازیوں دے سردار حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمن آکھا گیا کہ نماز پڑھو. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازہ پڑھ دیان، اتنا لمبے لمبے نمازہ پڑھ دیان. آپ دے پیر مبارک ہوتے سو جاویں دیئی، پنہ مبارک تے سو جاویں دیئی. حضرت امہ عائشہ صدیقہ طاہرہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کے عرض کفر میں دیان، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا نمازہ پڑھ دے وے، پیر مبارک تے سو جے، ورہ میں پنی مبارک تے سو جے، ورہ میں. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرماوینا، کیا میں اللہ جل جلالہ دا شکر گزار بندہ نہ بنا؟ اللہ جل جلالہ نے میں کو اتنا بلند شان عطا فرمائے، تمام دنیا جہان دا نبی بنائے، تمام دنیا جہان دا رسول بنائے، اور ساری دنیا جہان کو افضل بنائے. ایک اللہ جل جلالہ کو ہر معاملے دے اندر گھٹیں، باقی ساری مخلوقات کو ہر معاملے دے اندر بہوں ہی باتیں. حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ بہت بڑی شان والے، شان وچ سب تو زیادہ افضل اعلیٰ اور ہیں. حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ بہت بڑی شان والے، شان دے اندر بہت ود ہن اور ہیں. ایک رب تو گھٹ باقی سب تو ایک رب تو گھٹ باقی سب تو ود، شان وچ سب تو زیادہ افضل و اعلیٰ اور ہیں. تو بھائی دوستو بزرگوں، اتنے نمازاں پڑھتے ہیں. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے چھ نمازاں فرضاً، تہجد دی نماز بھی فرض ہے، اور ساڑھے ہوتے پانچ سے پڑھ دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے 6 نمازاں فرض. نماز کی حالت یہ آئی کہ آپ نے سو جاویں دیا، پیر مبارک ہوتے. تمام صحابہ نمازی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جڑے ویلے دنیا تو رخصت ہیں آپ دی زبان مبارک ہوتی الفاظاً الصلاۃ نماز کو قائم کرائے نماز پڑھائے اتنے توڑی جڑے ویلے آپ پاؤں بیمارن چل نہ سکتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سہارے دے نال باتوں تے جا کے ہتھوں تے جا کے مسجد دے اندر گھنین آپ نے بہ کے نماز پڑھائیے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اگو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہ کے نماز پڑھتے بیٹھے ہیں کھڑے نہ تھی سکتے ہیں پچھو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں تکبیر آگ دیں صحابہ نماز پڑھ دیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پچھو حضرت عباس بھی پچھو اور تمام صحابہ پچھو نماز پڑھتے پہ ہیں اتنی نماز ضروری ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیتا گئے فصلی لربک ونحر قربانی کرو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کریں دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک نال 63 اٹھ ذبح کیتے اسا مرغی ذبح نہیں سے کریں دے اپنا جانور بھی ذبح نہیں سے کریں دے ساری بحثیت سے میں خان صاحبہ میں ملک صاحبہ میں پیسے والا بندہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا اتنا بڑا بلند شان ہے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک نال قربانی دا جانور ذبح کریں دے اور آپ نے 63 اٹھ اپنے ہاتھ نال ذبح کیتے 63 اٹھ تاکہ ایسا مرغی نہیں ذبح کر سکتی اتنے دل دے کمزور ہیں چاہیے ایسا کو کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ نال سے ذبح کرو سمجھ گنو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارک ہے لیکن کہنا پرے کھڑسوں ڈر لگ دے سی صاحب کو ڈر لگ دے ساری بھائی سی سارے کپڑے خراب تھی ویسے اللہ جل جلالہ نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا نماز بھی پڑھو گھبراؤ نہ تے قربانی بھی کرو فرمایا نہر زمانہ اے ہوں دے کہ اٹھ کو ذبح کرنا اٹھوں کو ذبح کرنا فصلی لربک ونحر ان شانئک هو الابتر جیڑا تواڈا دشمن ہے وہ ابتر ہے پہلی دیوار کو لا کے قیامت تک حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ابتر رہ ویسن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس آدمی کو نمازوں کے لیے مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے مسلمان ہونے کی گواہی دو جو مسجد میں آتا جاتا نہیں ہے اس کے مسلمان ہونے کی گواہی بھی نہ دو اور حج بیت اللہ جو گئے ہوئے ہیں لوگ اللہ پاک ہم سب کو حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے سیکھ کے حج بیت اللہ کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی دعائیں کی آخر یہ دعا کی اللہ مجھے معافی فرما دے مجھے حج بیت اللہ کرنے کا طریقہ بھی سکھا دے وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں عبادت قبول ہوتی ہے کعبۃ اللہ میں اصلی کعبۃ اللہ یہاں جو کعبہ بنا کے لوگ اٹھائے پھر رہے ہیں یہ نقلی ہے غلط ہے وہاں اگر ایک نماز اسی امام کے پیچھے پڑھیں جو وہاں کعبۃ اللہ میں مقرر ہے 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے تو بھائی دوستو بزرگوں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ جل جلالہ بچپن سے امتحان لیتے رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحان دیتے رہے اللہ پاک کی مدد سے
نبی شروع سے نبی ہوتا ہے، اظہار بعد میں ہوتا ہے، لیکن تمام ولیوں سے افضل ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امتحان دیے، خود اللہ جل جلالہ نے گواہی دی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ نبی کیونکہ نرم دل ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ سارے لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے امتحانوں میں، سب امتحانوں میں پاس ہو گئے، اور اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ آپ کے سر پر امامت کا اور رسالت کا، نبوت کا تاج بھی رکھ دیا۔ اب انہوں نے فوراً بولے کہ میری اولاد۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا اور اپنی اولاد میں وہ لوگ ہوں گے، لیکن ظالمین کے لیے یہ ہے کہ ان کو یہ رتبہ نہیں ملے گا۔ امتحان دیتے رہے۔ آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، مانگتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، لوگوں نے ظلم و زیادتیاں کی، آگ میں ڈالا، آگ کو اللہ پاک نے ٹھنڈا سلامتی والا بنا دیا۔ آخر کار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ملک سے نکالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے ملک سے دوسرے ملک میں جا رہے تھے، دعا کی کہ اللہ پاک مجھے صالحین بیٹا عطا فرماؤ، خوشخبری آ گئی، علماء کرام سے سنتے رہتے ہو۔ وادی غیر ذی زر کے اندر چھوٹے بچے کو چھوڑا ہے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ سلام اللہ تعالی علیہ نے جس طرح بھاگ دوڑ کی، طواف دعائیں کی، اللہ پاک نے اس کو حج والا عمل، حاجی وہاں جا کے وہاں عمل کرتے ہیں۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ تعالی علیہ نبی نہیں، ولیہ ہیں، نبی کی گھر والی، نبی کی والدہ، لیکن ان کا بھاگ دوڑ، ان کی دعائیں ایسی اللہ پاک نے مقبول کی کہ نبیوں کو حضرت اماں حاجرہ سلام اللہ تعالی علیہ کے راستے پہ چلا دیا۔ وہ دوڑی، اب سب نبی وہاں دوڑو، سارے صحابہ، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، پیغمبروں کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ، آپ بھی وہاں صفا مروا پہ جیسے اماں حاجرہ دوڑی، بھاگی، ایسی چلی، دعائیں مانگی، آپ بھی دوڑو۔ اللہ پاک نے ولیہ کے راستے پہ، ولیوں کی اعمال پر نبیوں کو چلا دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ کعبۃ اللہ کی تعمیر کریں۔ جب ساری دنیا کو بنایا گیا، زمین بنائی گئی، تو پانی تھا، پہلے پانی تھا، پانی جہاں کعبۃ اللہ ہے یا چھوٹا سا بلبلہ تھا، وہاں سے زمین بننا شروع ہوئی، ساری دنیا میں زمین بن گئی اللہ پاک کے کن فیکون کے حکم سے۔ پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے طوفان آیا، کعبۃ اللہ گر گیا، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے تعمیر کی، پھر چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی، اور بھی کرتے رہے، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی۔
اللہ جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام مصری بنے، حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدور بنے، اور آسمان سے اللہ جل جلالہ نے لفٹ بھیجی، پتھر بھیجا جو اب بھی وہاں موجود ہے کعبۃ اللہ کے سامنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اور گارہ دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا بھی پڑھ رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی دیواریں، کعبۃ اللہ کی بنیادیں اتار رہے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کر رہے تھے ربنا تقبل منا، اے ہمارے پالنے والے، ہمیں کھلانے والے، ہمیں پہنانے والے، ہماری تربیت کرنے والے اللہ جل جلالہ، یہ ہم جو کام کر رہے ہیں، حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم دونوں کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اس کو اللہ قبول فرماؤ۔ دعا قبول ہو گئی، اور دعا ایسی مانگی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ پاک آپ سننے والے، آپ علم کرنے علیم ہیں۔ اب بھی وہاں کعبۃ اللہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کعبۃ اللہ کو پہلی نظر پہ دیکھے جو دعا کرے گا قبول ہو جائے گی ہمیشہ۔ یہ قیامت تک کعبۃ اللہ رہے گا۔ جب کعبۃ اللہ کو گرا دیا جائے گا، جیسے کافروں کا منصوبہ ہے، یہود و نصارہ کا منصوبہ ہے کہ پہلے بیت المقدس کو گراؤ اور پھر مسجد نبوی کو گراؤ، یعنی حضور پاک کے روضے کو گراؤ اور پھر کعبۃ اللہ کو گراؤ۔ جب یہ گرانے آئیں گے پھنس جائیں گے، لیکن قیامت برپا ہو جائے گی۔ ہم مسلمان ڈھیلے پڑ جائیں گے، ہمیں وہن کی بیماری مل جائے گی، ہمارے اندر اختلافات ہوں گے، اتنے اختلاف ہو گے، کہے گا وہ کافر، وہ کہے گے وہ کافر، وہ کہے گے وہ کافر، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ کہے گے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اب جاہل لوگ ان پڑھ کہتے ہیں کسی کی نماز، بریلوی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، دیوبندی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نہیں یہ کہہ رہے جو رہے ہیں، تو پھر ہم نماز کیوں پڑھیں؟ ہم چلو گھر میں پڑھتے نہیں ہیں، ہم مولوی مجرم ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا جو مسجد سے روکے، اب تو لکھا ہوا ہے مسجد میں داخلہ ممنون فلاں فرقے کا، جو مسجد سے روکے اللہ کے ذکر سے وہ بہت بڑا ظالم ہے، دنیا میں بھی رسوائی، آخرت میں رسوائی، بہت بڑا ظالم۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ مسجد اللہ پاک کا گھر ہے، ہر آدمی آ کے نماز پڑھ سکتا ہے، روکنا ممنوع ہے۔ جو روکے کہ یہاں آ کے اللہ کا کوئی ذکر کرے وہ بہت بڑا ظالم ہے، دنیا میں بھی رسوائی، آخرت میں بھی رسوائی۔ مسجد جو ویران ہو رہی ہیں اس لیے ویران ہو رہی ہیں۔ ایک مسجد زرار ہے، اس میں نہیں جا سکتے، جہاں کافروں نے کوئی مسجد تعمیر کی ہوئی ہے، اس میں اسلام کے خلاف کے منصوبے بنتے ہیں۔ جیسے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مسجد نبوی کے برابر ایک مسجد زرار بھی بنائی گئی، وہاں منافقین یہود و نصارہ اکٹھے ہوتے اور پھر وہاں اسلام کے خلاف منصوبے بناتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آئے کہ آپ وہاں نماز پڑھیں، لیکن اللہ جل جلالہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے روک دیا۔
عالم الغیب تو اللہ جل جلالہ کی ذات ہے، اللہ پاک کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلان کروایا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اقول لكم ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک۔ فرمایا کہ میں نے یہ کہا تھا میرے پاس سارے خزانے میرے پاس ہیں، خزانے اللہ جل جلالہ کے پاس ہیں، میں صرف بانٹنے والا ہوں، میں عالم الغیب نہیں، میں فرشتہ نہیں۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم عندي۔ تو بھائی دوستو بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر بھی کر رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں، کیونکہ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء والعبادہ، یہ عبادت ہے، عبادت صرف اللہ جل جلالہ کی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عبادت اللہ جل جلالہ کی، اطاعت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی، مخلوقات کی خدمت، چاہے انسان ہے چاہے حیوان ہے، کوئی چیز ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو بھائی دوستو بزرگوں، کعبۃ اللہ کی تعمیر کی اور ساتھ ساتھ دعائیں بھی کی، اللہ جل جلالہ نے دعائیں قبول کی، اور ایک دعا 3 دعائیں مانگی تو اللہ جل جلالہ نے سارے دعائیں قبول فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل مبارک سے آئے، 2 بیٹے تھے، ایک اسحاق علیہ السلام، ان سے 70,000 نبی آیا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے صرف ایک نبی جو تمام نبیوں کا سردار، تمام نبیوں سے افضل، تمام نبیوں کا امام۔ تو اللہ جل جلالہ نے موقع عطا فرمائے، کوشش کرو، ہر آدمی کوشش کرے، شادیاں دے بندہ ادھارے پیسے چاہ گندے، پتہ نہیں کتنے ادھارے پیسے چاہ کے کیا کچھ کریں دے، لیکن جڑ ویلے قربانی دا ٹائم آ دے نہیں، اسی سے غریب ہیں، سارے کول پیسہ کہیں نہیں، پیسے کہیں نہیں، قربانی کرو دیہاڑے قیامت الجوار، جڑ ویلے پولیس رات تو گزرتی سی، یہ قربانی دے جانور سواریاں بن سن، قربانی دے جڑے ویلے جانور ذبح کیتا ویندے، خون اگر جہاں تلے زمین تے نہیں ڈاندا، پہلے اللہ جل جلالہ قربانی قبول فرما گھندن۔ تو اس واسطے بھائی دوستو بزرگوں، کوشش کرو، سکھ گنو، اپنے ڈنگرہ کو اپنے ہاتھ نال ذبح کرو اور پھر قربانی کرو، تھی سکے تا روزہ رکھو، نہیں تھی سکتا نفلی روزہ نہیں تھی سکتا تو کم از کم نماز دی تا پابندی کرو، سویر دی نماز پڑھو، شام دی جماعت نماز پڑھو، نماز کے اندر شفا ہے، نماز کے اندر سب کچھ ہے۔ اللہ جل جلالہ میں کو تو آپ کو سارے مسلمانوں کو 5 ٹائم نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماوے۔ انشاءاللہ ساری عید دی نماز 7:30 بجے نماز پڑھی، ویسی لو 4-5 منٹ اتنے تلے تھی ونجن، کوئی مسئلہ کہیں نہیں، کیوں جو لوگ بھجتے پہ ہونے، سارے لوگ جلدی جلدی پڑھتے ہیں، لوگ دور دور تو بھجتے پہ ہونے، دیکھنا پوندے کہ شودے لوگ کتوں بھج کے آندے پہن تے میں جلدی جلدی جماعت کھڑی کر دے ہوں، تو حوصلے 7:30 بجے انشاءاللہ نماز ساری عید دی نماز پڑھے ویسی سارے حضرات کوشش کرے سن، جلدی جلدی آمد کی کوشش کرے سن تاکہ ٹائم دے مطابق نماز ادا کی تھی ونجے۔ اللہ جل جلالہ میں کو تو کو سارے مسلمانوں کو 5 ٹائم دے نمازی بھی بناوے اور قربانی کرن دی بھی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔